السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ خیر وافظ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقش بند چینل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جی دوستو، ہمارے 2 قسط گزر چکے تھے جس میں ہم نے نقش مربع کے 16 طریقے سے نقش پر کرنے کا جو طریقہ شروع کیا تھا، اس میں سے 8 طریقے جو ہیں وہ ہم نے آپ کو عرض کر دیے تھے، اور آج انشاءاللہ عز و جل ہم 9واں جو قسم ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ آپ اس سے کس طرح کی کام لے سکتے ہیں۔ جو وہ نقوش جن میں کسر نہیں آتی، اس کے 3 طریقے پچھلے طریقے پیش کیے تھے۔ اسی طرح کہ نقش کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کل اعداد میں سے 33 گھٹائے، جو باقی رہے اس کو ہم نے خانہ اول میں رکھ دینا ہے، خانہ 4 تک ایک ایک بڑھا دینا ہے، پھر خانہ 4 سے لے کر آگے 5 سے لے کر آگے تک ایک ایک لکھ دینا ہے، اور اس طرح نقش پر کر دینا ہے، اور چاروں طرف آپ دیکھیں گے میزان درست آئے گا۔ پھر اس نقش کے جو فوائد ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ نقش پر کرنے کی طرف آتے ہیں۔ یہ لفظ اللہ ہے، اس میں جلالت ہے، اس کے اعداد ہم نے نکالے، یہ 66 بنے، تو اس میں سے جب ہم نے 33 کاٹے تو باقی بچے ہمارے 33، تو 33 کو ہم نے خانہ اول میں رکھ دیا۔ 33 34 35 36، یہ 36 تک ہم نے ایک بڑھا دیا۔ اب خانہ نمبر 5 میں سے ہم طریقے کے مطابق 5 ہی لکھیں، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، تو یہ ہمارا نقش پر ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ یہ جو چاروں کونے ہیں ان میں سے ایک یہ والا کو جمع کریں گے تو یہ آپ کو ملیں گے 66۔ تو اسی طرح اگر یوں 4 خانے آپ شمار کریں گے جب بھی 66 ہوں گے، یوں بھی کریں گے جب بھی 66 ہوں گے، کیونکہ ہم نے جو نقش پر کیا ہے وہ صحیح پر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اس طرح ہمارا یہ نقش الحمدللہ صحیح پر ہوا، اور یہ بلا کسر خانے نقوش بھرے جاتے ہیں، وہی یہ نقوش ہیں۔ اب آپ نے جب اس نقش کو لکھ لیا تو آپ نے چاروں طرف سے اس کو چیک بھی کر لیا کہ درست ہے، تو اس طرح یعنی آپ جو بھی آیت لیں، آپ جو بھی مریض کے لیے شفا کی آیت لیں، کچھ بھی لیں، کوئی صورت لیں، جیسے سورہ فاتحہ یہ شفا کے لیے مؤثر ہے، تو 90 خانے کے جو یہ نقوش جو بلا کسر پر کیے جاتے ہیں، تو یہ جسمانی درد کو دور کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے عاملین جسمانی امراض کے لیے جو نقش مربع کی یہ قسم مریضوں کو لکھ کر دیتے ہیں، اس کی جو باقی طریقے ہیں 4 وہ پیچھے گزر چکی ہیں، آپ پچھلے ویڈیو اول اور قسط دوسرے میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ چوتھا خانہ۔ اسی طرح جو ہے قسم اول نقش کا جو ہے یہ ٹانگوں اور پیروں سے متعلق تمام امراض کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اگر کسی کی پنڈلیوں میں درد ہو، یا پیروں کی انگلیوں میں کوئی مرض ہو، یا رانوں میں کوئی تکلیف ہو، تو قاعدہ اول کا استعمال کریں جو ہم نے پہلا قاعدہ سیکھا تھا۔ اگر مریض کے پیٹ میں یا کمر میں درد ہو تو قاعدہ نمبر 2 جو دوسرا جو ہم نے نقش پر کیا تھا اس کا استعمال کریں۔ اگر مریض کے دل میں یا سینے میں کوئی مرض ہو تو تیسرے قاعدے کا استعمال کریں جو ہم نے تیسرا نقش سکھایا تھا۔ اگر زبان، سر اور کان، ناک وغیرہ میں کوئی بیماری ہو تو قاعدہ نمبر 4 کا استعمال بہتر ہے۔ یہ جو بلا کسر نقوش جسمانی امراض میں استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ باقاعدہ سا تیر با ہدف ثابت ہوتے ہیں، اور وہ فضل تعالی بہت جلد اپنا اثر بھی دکھاتے ہیں۔ اس لیے اس لائن کے طلباء کو ان نقوش کے بھرنے کی مشق کرنی چاہیے جو ہم نے پیچھے دیے ہیں۔ تو یہ ہمارا تھا 9واں قاعدہ،
پیچھے جو ہمارے گزر چکے تھے وہ 8 تھے، یہ 9واں قاعدہ ہے، تو اس کو بھی آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس طرح کے نقوش پر کرنے کی مشق جاری رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ بھی آگے چل کر ایک مقام تک پہنچ جائیں گے۔ عمل میں اثرات کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ جائز کام کے لیے نقوش استعمال کیجیے گا، ناجائز کام سے پرہیز کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پھر سے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو باقی جو نقوش کے قاعدے ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ بھی ہم اس طرح وقتاً فوقتاً آپ کو عرض کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔